شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستوں اور بہنوں اور بھائیوں، اردو ادب کی جانب سے محمد خورشید خان کا سلام قبول ہو۔ بھائیوں اور بہنوں، آج بڑی خوشی کا موقع ہے کہ آج ہمارے اردو ادب چینل نے 100 ویڈیو مکمل کر لی ہیں، یعنی آج ہم اس کو گولڈن جوبلی کے موقع پر آپ کے لیے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ہم نے ویڈیو جو شروع کی تھی، ہمیں اس کا اندازہ نہیں تھا کہ ہم اردو ادب کی یوٹیوب کے ذریعے آپ تک اپنی کلاسیں پہنچانے کا انتظام کریں گے۔ ہم نے سب سے پہلے ویڈیو 31 جولائی 2017 کو محمد رفیع صاحب کی برسی پر اپلوڈ کی تھی۔ میں رفیع صاحب کا بہت بڑا فین ہوں اور ان کو میں ہر سال ان کی برسی پر اخبارات میں بھی مضامین لکھتا رہا ہوں، لیکن جب یوٹیوب کو میں نے دیکھا کہ یہ الیکٹرانک میڈیا ہے، اس کے ذریعے ہم دنیا میں اپنی بات کو آسانی سے پہنچا سکتے ہیں، تو ہم نے یوٹیوب کا سہارا لیا اور سب سے پہلی ویڈیو 31 جولائی 2017 کو اپلوڈ کی۔ اس کے بعد رفیع صاحب پر ایک اور ویڈیو ہم نے اپلوڈ کی، پھر اس کے بعد تیسری ویڈیو 15 اگست کو اپلوڈ کی اور جس کا ہمیں ریسپانس بہت اچھا ملا۔ اس کے بعد ہم نے سوچا کہ اردو کلاسز پڑھانے کا انتظام کیا جائے، جہاں جہاں اردو کے استاد نہیں ملتے یا لائبریری نہیں ہے یا کوئی ٹیچر نہیں ملتا اور لوگ پڑھنے کے لیے مجبور رہتے ہیں، اچھی کتابیں دستیاب نہیں ہوتی، ایسی مارکیٹ نہیں، ایسی کوئی دکان نہیں جہاں اردو کی کتاب آپ کے معیار کے لیے مل سکے، تو ہم نے یوٹیوب کا سہارا لیا۔ ہم سب سے پہلے یوٹیوب کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہماری ویڈیو کو اپلوڈ کرنے کا کام تسلیم کیا اور ہماری ویڈیو آپ تک پہنچانے کا پوری طرح انتظام کیا اور پورا تعاون کیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جتنا خلوص آپ لوگوں کا ملا، ہمیں امید سے زیادہ آپ لوگوں کی ہمدردیاں ہمارے ساتھ رہیں۔ سب سے پہلے ہم یوٹیوب کے بھی شکر گزار ہیں اور آپ سب کے بھی تہہ دل سے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہماری اس ویڈیو کو لائک کیا، پسند کیا، سبسکرائب کیا اور سب سے زیادہ اپنی قیمتی رائے سے آگاہ فرماتے رہے۔ یہاں تک پہنچنے کا سہرا آپ کے سر جاتا ہے۔ میں آپ سب کا تہہ دل سے ممنون و مشکور ہوں۔ آپ کو یہ بھی بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلی ویڈیو اردو ادب کی جانب سے فورٹ ولیم کالج کے عنوان سے اپلوڈ کی تھی، جس کے آج 3500 ویوز ہو چکے ہیں۔ یہ سب آپ کی محبت اور دلچسپی کا نتیجہ ہے۔ آج ہم اس کی گولڈن جوبلی منا رہے ہیں، اس کے لیے آج ہماری 100 ویڈیو مکمل ہو گئی ہیں، تو بہت سے سامعین، بہت سے ناظرین نے ہمارے چینل سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن ہم نے کچھ نام شامل کیے ہیں، سب کا تو نہیں کر سکتے چونکہ خاصا وقت لگے گا، اس لیے ہم تھوڑے ناموں کو لے کر حاضر ہوئے ہیں جو برابر اپنی رائے اور اپنے قیمتی وقت صرف کر کے ہمارے لیے اپنے سجھاؤ، اپنی رائے دیتے رہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہیں اعظم گڑھ سے شاداب اعظم۔ آپ نے جس خلوص اور محبت کا اظہار کیا ہے، ہم آپ کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں۔ آپ ہماری ہر ویڈیو کو بڑی دلچسپی اور لگن سے دیکھتے ہیں اور اپنی قیمتی رائے دیتے ہیں۔ اجین سے ریحانہ خان اور روشن آرا، آپ ویڈیو بہت پابندی سے سنتی ہیں اور ہر ویڈیو کو لائک کر کے اپنی قیمتی رائے سے آگاہ فرماتی ہیں اور آپ دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش کرتی ہیں۔ ہم آپ کے تہہ دل سے ممنون و مشکور ہیں۔ مظفر نگر سے انجلی برما،
انجلی برما، ہم آپ کے دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے گولڈن جوبلی پر مبارکباد دی ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ ہمارے چینل کو بڑی دلچسپی اور لگن سے دیکھتی ہیں اور ہر ویڈیو کو لائک کرتی ہیں۔ سورن کوٹ کشمیر سے نعیمہ مرزا، آپ نے اردو ادب چینل کو سراہا ہے اور گولڈن جوبلی پر مبارکباد بھی دی ہے اور خوشی کا اظہار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چینل کو اور آپ کی محنت کو ہمیشہ ترقی کی طرف گامزن رکھے اور اردو ادب چینل جو آپ نے اردو کے فروغ کے لیے بنایا ہے، اس کو آگے بڑھانے میں اللہ آپ کی مدد کرے، آمین۔ کولکتہ سے شہاب الدین صاحب ہمارے بہت مخلص ہیں اور برابر ویڈیو دیکھتے ہیں۔ سہالی جاگیر حسن پور سے نعیمہ ملک ہماری ویڈیو کو بہت پابندی سے سنتی ہیں۔ اس موقع پر خوشی کا اظہار کیا اور ترقی کے لیے دعا کی۔ مراد آباد سے پنکج گپتا ہمارے ہر ویڈیو کو بہت ہی دلچسپی اور لگن سے دیکھتے ہیں۔ میں انہیں سلام کرتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور ہر ویڈیو کو پہلی فرصت میں دیکھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں اور اپنی رائے سے نوازتے ہیں۔ اعظم گڑھ سے ارشاد احمد ہمارے ہر ویڈیو لائک کرتے ہیں اور اپنا میسیج بھی کمنٹ باکس میں بھیجتے ہیں۔ کانپور سے شکیل احمد بھی۔ الہ آباد سے ارم انجم نے مبارکباد دی ہے کہ آپ کی 100 ویڈیو مکمل ہو رہی ہیں، اس کی طرف سے ہماری جانب سے مبارکباد پیش ہے۔ گورکھپور سے شمشاد احمد اور اورئی ضلع یوپی سے اقبال احمد نے بھی ہماری ویڈیو کو لائک کیا اور پسند کر کے اپنی رائے بھی بھیجی ہے۔ دوستو، آج کا عنوان ہے شعراء پر اہم 62 سوالات۔ جتنے بھی اہم سوالات ہیں شعراء پر، ہم 62 سوالات کے ذریعے آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں شعراء پر اہم سوالات۔ یہ 62 سوالات ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے، پہلے حالی کا تخلص خستہ تھا، کس کے کہنے پر انہوں نے اپنا تخلص تبدیل کر دیا؟ جواب ہے غالب کے کہنے پر۔ دوسرا سوال، کس شاعر نے میر انیس کے لیے حزیں کے بجائے انیس کا تخلص تجویز کیا تھا؟ جواب ہے ناسخ نے۔ تیسرا سوال، مرزا واجد حسین کس شاعر کا نام ہے؟ جواب ہے یگانہ چنگیزی۔ چوتھا سوال، غلام مصطفیٰ خان شیفتہ کا تعلق کس شاعر کے عہد سے ہے؟ جواب ہے غالب کے عہد سے۔ پانچواں سوال، میر تقی میر کا انتقال کس شہر میں ہوا؟ جواب لکھنؤ میں۔ کس شاعر نے اپنے کلام کو خواص پسند قرار دیا؟ جواب میر تقی میر نے۔ فانی کا ابتدائی تخلص کیا تھا؟ شوکت۔ چونکہ پورا نام ان کا یہی آتا ہے کہ شوکت علی خان فانی بدایونی، تو پہلا تخلص ان کا شوکت ہوا۔ شیخ غلام حمدانی کس شاعر کا تخلص ہے؟ جواب ہے مصحفی، آتش کے استاد تھے مصحفی۔ مجروح سلطان پری کا اصل نام کیا ہے؟ اسرار الحسن خان۔ اپنے تخلص کو معنی خیز انداز میں استعمال کرنے والا شاعر کون ہے؟ جواب دیں گے عام مومن خان مومن۔ چک بست کا اصل نام کیا ہے؟ صحیح جواب ہے پنڈت برج نارائن چک بست۔ میر انیس کا ابتدائی تخلص کیا تھا؟ جواب ہے حزیں۔ آتش کا پورا نام کیا ہے؟ خواجہ حیدر علی آتش۔ کس شاعر کو حیوان ظریف کہا گیا ہے؟ جواب ہے مرزا غالب کو حیوان ظریف کہا ہے۔ اور یہ کس نے کہا تھا؟ اس کا جواب آپ دیں گے، یعنی ہم دیں گے، حالی نے کہا تھا حیوان ظریف۔ کس شاعر کی جائے ولادت اکبر آباد نہیں ہے؟ نذیر اکبر آبادی۔ چونکہ اکثر یہی آتا ہے کہ نذیر اکبر آبادی کہاں پیدا ہوئے، تو اکبر آباد دیتے ہیں، لیکن نہیں ہے، ان کی ہے پیدائش دلی میں۔ کس کی شاعری رومان اور انقلاب کا حسین سنگم ہے؟ جواب ہے فیض احمد فیض کی شاعری۔ دل اور دلی کا مرثیہ کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ جواب دیں گے میر تقی میر۔ دیا شنکر نسیم کے استاد کا نام کیا ہے؟ جواب ہے آتش۔ امراؤ بیگم کس شاعر کی شریک حیات تھیں، یعنی کس شاعر کی بیوی تھی؟ جواب ہے غالب کی بیوی تھی امراؤ بیگم۔ دیا شنکر نسیم کا تعلق کس دبستان سے ہے؟ جواب ہے دبستان لکھنؤ سے۔
نذیر اکبر آبادی کا اصل نام کیا ہے؟ صحیح جواب ہے ولی محمد۔ جوش ملیح آبادی کا اصل نام کیا ہے؟ شبیر حسن خان۔ 23واں سوال، میر تقی میر کس نواب کی دعوت پر لکھنؤ گئے؟ جواب ہے نواب آصف الدولہ کی دعوت پر۔ کس شاعر نے ریختہ کا دیوان اپنی یادگار چھوڑا ہے؟ جواب ہے ہاشمی۔ ان کا پورا نام ہے سید میران ہاشمی۔ تقی میر کی ولادت کہاں ہوئی؟ جواب ہے آگرے میں، یعنی آگرے میں پیدا ہوئے میر تقی میر۔ فراق گورکھپوری کس سن میں پیدا ہوئے؟ 1896 میں پیدا ہوئے۔ محسن کاکوری کس شاعر کے شاگرد تھے؟ جواب دیں گے امیر مینائی کے۔ حسرت موہانی کا اصل نام کیا ہے؟ سید فضل الحسن۔ 29واں سوال، مرزا غالب کا سنِ وفات کیا ہے؟ جواب ہے 1869 میں انتقال ہوا۔ میر انیس نے مرثیوں کے علاوہ اور کس صنف میں طبع آزمائی کی؟ جواب ہم دیں گے رباعی، کیونکہ میر انیس نے مرثیہ نگاری میں سب سے زیادہ شہرت پائی اور بابا آدم کہے جاتے ہیں۔ 31واں سوال، اقبال کے علاوہ سیالکوٹ میں پیدا ہونے والا مشہور شاعر کون ہے؟ جواب ہے فیض احمد فیض، یہ بھی سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ نواب مرزا کس کا لقب ہے؟ جواب داغ دہلوی۔ 33واں سوال، اسد کس شاعر کا ابتدائی تخلص ہے؟ تو ہمارا جواب ہوگا غالب۔ 34واں سوال، نذیر اکبر آبادی کا اصل نام کیا ہے؟ جواب ولی محمد۔ 35واں سوال، میر انیس کا انتقال کس سن میں ہوا؟ 1872 میں انتقال ہوا۔ نذیر اکبر آبادی کہاں کے رہنے والے تھے؟ جواب دلی میں۔ نصر اللہ بیگ غالب کے کون تھے؟ چچا تھے۔ شاد عظیم آبادی کا پورا نام کیا ہے؟ سید علی محمد۔ کس شاعر کے وطن کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے؟ ولی محمد۔ اکبر الہ اپنے زمانے کے کس تحریک کے خلاف تھے؟ علی گڑھ تحریک کے، یہ سرسید کے مخالف تھے اکبر الہ آبادی۔ 41واں سوال، فراق گورکھپوری کس سن میں پیدا ہوئے؟ جواب ہے 1896 میں۔ 42واں سوال، سرور جہاں آبادی کا ابتدائی تخلص کیا تھا؟ وحشت، اور اصل نام درگا سہائے۔ ثناء اللہ ڈار کس کا اصل نام ہے؟ میراجی۔ میراجی پانی پت میں پیدا ہوئے، اور انہوں نے میراجی کیوں نام رکھا؟ یہ بھی ایک وجہ ہے کہ میرا نام ایک نان مسلم لڑکی، میرا نام کی لڑکی سے آپ کو پیار ہو گیا تھا، جس کی ناکامی کی وجہ سے آپ نے میراجی تخلص رکھا اور آپ پانی پت میں پیدا ہوئے۔ غالب پر کس نے سخت قسم کی تنقید کی تھی؟ امداد امام عصر۔ اردو کا وہ کون سا شاعر ہے جس کے لغت گوئی سے پہلے اردو میں لغت گوئی کی کوئی مستقل حیثیت نہیں تھی؟ محسن کاکوری۔ خدائے سخن کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ جواب میر تقی میر کو۔ عوامی شاعر کس کو کہا جاتا ہے؟ جواب نذیر اکبر آبادی کو۔ اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر کون ہے؟ جواب ہے محمد قلی قطب شاہ۔ 49واں سوال، برہان الدین جانم کس دور کے شاعر تھے؟ جواب دیں گے عادل شاہی دور کے۔ دکنی شاعروں میں 12 پیاریوں کا عاشق کون تھا؟ محمد قلی قطب شاہ تھا۔ درگا دکنی شعراء میں موضوعات کا تنوع کس کے پاس سب سے زیادہ ملتا ہے؟ محمد قلی قطب شاہ میں۔ کس شاعر کے دیوان کے آمد سے دلی میں اردو شاعری کا باقاعدہ آغاز بتایا گیا ہے؟ جواب ہے ولی دکنی کے دیوان کے آنے سے دلی میں باقاعدہ شاعری کا آغاز ہوا۔ خاقانی ہند کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ جواب دیں گے ذوق کو، یہ شیخ ابراہیم ذوق۔ 54واں سوال، فیروز اور محمود کس دور کے شاعر تھے؟ قطب شاہی دور کے شاعر تھے۔ دکنی اردو میں رزمیہ مثنویاں کس شاعر نے لکھی؟ ملا نصرتی نے۔ دکن میں کون سا شاعر تھا جسے حاسدوں نے قتل کر دیا؟ ملا نصرتی کو۔ قدیم اردو کا یہ شاعر ہے جس کو حاسدوں نے قتل کر دیا۔ 57واں سوال، سودا کو کس صنف سخن میں شہرت حاصل ہے؟ جواب دیں گے قصیدے میں۔ 58واں سوال، آتش کس طرح کا مزاج رکھتے تھے؟ فقیرانہ۔ کس شاعر کو تاریخ گوئی پر بھی ملکہ حاصل تھا؟ مومن خاں مومن کو۔ اسد اللہ کس دکنی شاعر کا اصل نام ہے؟ جواب دیں گے ملا وجی۔
پورا نام ان کا یہی ہے، اسد اللہ ملا وجی۔ یہ دکنی شاعری کے سب سے زیادہ مشہور شاعر ہیں۔ 62واں اور آخری سوال، عبداللہ قطب شاہ کے دربار کا ملک الشعراء شاعر کون تھا؟ جواب ہوگا ملا غواثی۔ تو دوستو یہ تھا ہمارے آج گولڈن جبلی پر خصوصی ویڈیو اور شعراء پر 62 سوالات۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا؟ اپنی قیمتی رائے سے ضرور مطلع فرمائیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے دوست محمد خورشید خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔